الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومتيننا ومأوانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگار امتی احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق دل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آلے سے مرجائی کلیاں کھلے اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں جس وقت تک ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا الہی جب تلک جسم میرے میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے کہ وقت کامل میرا ایمان رہے چنگیاں دی لڑ لگم میری جھول چا پھل پائے بھریاں دی سنگت رنم میرے پچھلے کیتے رل گئے
نیک باتوں پہ عمل کرنا ہمارا اور تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آمنا ادھر بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس بابرکت محفل کو حضور علیہ السلام کے صدقے نال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ کافر ہوں یا کوئی اور چیز ہو، دریا ہوں، پہاڑ ہوں یا پہاڑ ہوں یا سمندر ہوں یا الہی، یہ سب کچھ کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ جب تک مجھ سے محبت ہر چیز سے زیادہ نہ کرو گے اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے سوا اور سب کچھ سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تو آپ مومن ہی نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ ہر چیز سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن سے بھی زیادہ میرے محبوب سے عزت فرماؤ، قرآن سے بھی زیادہ میرے محبوب کی تعظیم فرماؤ، قرآن سے بھی زیادہ میرے محبوب سے محبت فرماؤ، کیونکہ یہ آخری نبی۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجانا اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرماوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔